بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عارضوا علی رقاکم لا بأس بالرقا ما لم یکن فیہ شرک الحدیث رواہ مسلم۔ عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم زمانہ جاہلیت میں کننا نرقی فی الجاہلیہ فقلنا یا رسول اللہ کیف تری فی ذلک، ہم زمانہ جاہلیت میں دم کرتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ہاں دم کرنا کیسا ہے، جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو اس موقع پر ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا عارضوا علی رقاکم، اپنے دم کے کلمات یعنی مجھے سناؤ، دم کے اندر کوئی حرج نہیں ہے جب تک اس میں شرکیہ کفریہ کلمات نہ ہوں۔ ناظرین اکرام، حدیث مبارکہ میں گویا کہ ایک قسم کا عقیدے کے متعلق مسئلہ بیان ہوا ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی ہر ملک میں ہر زبان میں کچھ الفاظ ہیں، طریقہ کار وضع کیا گیا ہے، اس کے ذریعے سے مریض کو یا کسی بھی بندے کو دم کرتے ہیں۔ تو اس میں اسلام کی رہنمائی یہ ہے کہ کچھ شرائط رکھی گئی ہیں، اور وہ شرائط یہ ہیں کہ دم کے اندر کوئی حرج نہیں ہے جب تک اس کے اندر غیر اللہ سے مدد نہ مانگی گئی ہو، کفریہ شرکیہ کلمات نہ ہوں وغیرہ وغیرہ۔ تو حدیث مبارکہ میں یہ بھی ملتا ہے کہ صحابی کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم مجھے دم کے کلمات سناؤ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کے کلمات سنائے گئے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ کلمات بیچ میں سے نکال دو، یہ شرک والے ہیں، تو باقی کوئی حرج نہیں ہے، باقی جو کلمات ہیں ان کے ذریعے تم دم کر سکتے ہو۔ تو لہٰذا یہ جو عامل لوگ ہیں یہ دم کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں کچھ ایسے الفاظ بھی ہوتے ہیں جو غیر معلوم المعنی ہوتے ہیں، تو بھائی غیر معلوم المعنی کے کلمات سے بھی دم کرنا جائز نہیں ہے، ایسے کلمات سے دم کرنا جائز نہیں ہے جن کا ہماری زبان میں ہمیں علم نہیں ہے کہ وہ کسی اور زبان میں ہیں، ہمیں ان کا معنی نہیں پتہ، ہو سکتا ہے اس کے اندر شرک ہو، کفریہ کلمات ہوں، غیر اللہ سے مدد مانگی گئی ہو، تو یہ قطعاً حرام اور ناجائز ہے، کفر کا بندہ مرتکب ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اس لیے اس میں احتیاط ضروری ہے کہ ہم ایسے کلمات کے ذریعے سے بھی دم نہ سیکھیں نہ دم کریں جو غیر معلوم المعنی کلمات ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔